توجہ کریں، ایک جملہ جو بعض بزرگان نے، شہید مطہری و دیگر بزرگان نے بیان فرمایا ہے، بہت قیمتی ہے. وہ یہ کہ اسلامی خاتون اور مغربی خاتون ان دونوں کا تقابل کیا ہے. بعض دیگر اہل قلم نے بھی کیا ہے، اور وہ تقابل یہ کیا ہے کہ دینی خاتون باکمال بنتی ہے، باکمال بننا چاہتی ہے، یعنی اپنے اندر کمالات لاتی ہے. لیکن مغربی خاتون خواہ مغرب میں رہتی ہو یا مشرق میں رہتی ہو، مغرب یعنی مغرب سے کیا مراد لیتی ہیں آپ؟ جی، یورپ، امریکہ، یورپ، یہ مغربی تہذیب جس کو کہتے ہیں. مغربی خاتون کی پوری کوشش کیا ہے؟ اپنے آپ کو مردوں کے لیے پرکشش بنائے. ساری عمر اس کی اس میں لگ جاتی ہے، پیسہ بھی اسی میں خرچ کرتی ہے، ہر کام، لباس ایسا پہنے گی کہ مردوں کے لیے پرکشش بنے، نامحرم کے لیے، ہوسرانوں کے لیے پرکشش بننے کی کوشش کرتی ہے. خوب، یہ کوئی کام ہے؟ یہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو نامحرم و مردوں کے لیے پرکشش بنائے؟ یہ جھوٹی قدریں ہیں، جھوٹی ارزشیں ہیں. لیکن دینی خاتون کیا ہے؟ دینی خاتون اپنے آپ کو باکمال بناتی ہے، اپنے آپ کو کمال سے مزین کرتی ہے. اس کا حسن و سیرت کمال ہے، اس کا کمال یعنی اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان سب کو پروان چڑھاتی ہے، ان سب کو بروئے کار لاتی ہے، ان سب کو فعلیت تک پہنچاتی ہے، ان سب کو درجہ اوج تک پہنچاتی ہے. وہ ہنر، وہ ظرافتیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں، ان سب کو اپنے اندر پرورش کرتی ہے. بہت ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ نے خواتین کو عطا کی ہیں، بہت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ مر جاتی ہیں اندر جب کاذب قدروں کے پیچھے مرد یا عورت دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سوسائٹی کو بچانا ہے آپ نے، در حقیقت آپ نے بچانا ہے. یہ روایت جو اب سنتے ہیں سب کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ماں کی خدمت کرو تاکہ تمہیں جنت ملے. وہ صحیح معنی ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کرتے ہیں یہ معنی. لیکن اسی روایت کا ایک اور دقیق معنی ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت معنی ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایک محاورہ ہے. الجنت تحت اقدام الامہات محاورہ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کام وہ تو میری مٹھی میں ہے، جس طرح یہ رشتوں کا لین دین ہوتا ہے نا، مثلا فرض کریں یہ خاندان والے کسی دوسرے خاندان میں رشتہ لینے جاتے ہیں، لڑکا لڑکی کسی کا بھی، تو کوئی دوسری عورت محلے کی ہوتی ہے، بزرگ خاتون، تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ گھبراؤ نہیں، یہ رشتہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ رشتہ میری مٹھی میں ہے. یعنی میں چاہوں تو یہ رشتہ کرا سکتی ہوں، اور میں چاہوں تو اس کو منع بھی کر سکتی ہوں، توڑ بھی سکتی ہوں. یعنی میرے اختیار میں ہے، میری مٹھی میں، میرے اختیار میں ہے. میں چاہوں تو کرا دوں، میں چاہوں تو توڑ دوں. رہتی ہوتی ہیں ایسی بات، وہ رشتے جوڑ بھی دیتی ہیں اور رشتے توڑ بھی دیتی ہیں بعض. اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت و جہنم ماں کی مٹھی میں ہے. مائیں چاہیں تو بچوں کو جنت پہنچا سکتی ہیں، مائیں چاہیں تو بچوں کو جہنم پہنچا سکتی ہیں. جو بچے جہنم میں ہیں ماؤں کی وجہ سے جہنم میں ہیں، جو بچے جنت میں ہیں ماؤں کی وجہ سے جنت میں ہیں. کتنی مائیں اپنے بچے بھیجے انہوں نے ایسی سوسائٹی میں، وہاں جا کر کیا کیا کر رہی ہیں، ماؤں نے بھیجا ان کو. حضرت امام رضا پر جا کر نظر کر کے آتی ہے کہ میرا بچہ فلاں جگہ چلا جائے. کتنی جگہ میں نے خواتین سے عرض کیا کہ پاک مقامات پر پاک ہستیوں کے نام لے کر نظر مانتی ہیں کہ ہماری اولاد ناپاک جگہوں پر چلی جائے. کتنی الٹی کام کرتے ہیں ہم. پاک بیویوں کا واسطہ دیتے ہیں، حضرت سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو، اس پاک بیوی کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ناپاک جگہوں پر چلی جائے. یہ کیا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ آپ بچا سکتی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس معاشرے کی جنت و جہنم آپ کے ہاتھ میں ہے، خواتین کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مٹھی میں ہے، آپ کے قدم کے نیچے ہے. آپ ہمت کریں اس معاشرے کو